السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، ویلکم ہے آپ کا میرے چینل۔ یہ 2018 کی ایک شام تھی جب میرے موبائل کی بیل بجی۔ کال ریسیو کی۔ ایک صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا، عبداللہ صاحب کیا آپ رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو اگلا سوال غیر متوقع تھا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ وہ جواب آیا، بہن کے رشتے کے سلسلے میں مدد درکار ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے تفصیل واٹس ایپ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی اجازت بھی مانگی۔ مزید معلومات لینے سے پتہ چلا بھائی کریانہ اسٹور کی دکان کرتے ہیں، اور میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنی بہن کے متعلق بتایا کہ 4 سال پہلے اس کے بھائی کے بہنوئی ایک حادثے میں فوت ہو چکے ہیں۔ 3 بچے ہیں اور ستم یہ کہ ایک بچی معذور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں دوسرے کے بچے کوئی نہیں پالتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کہنے لگے، پروفیسر صاحب، میری بیوی نے میری بہن اور اس کے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ آپ کس طریقے سے کسی طرح بھی رشتہ کروا دیں، احسان مند ہوں گا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں حالات کو مکمل سمجھ چکا ہوں، لیکن مسئلہ بچوں کا تھا، پھر ایک معذور بچی کا ساتھ، بات کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ خیر، کوشش اور تسلی دے کر میں انہیں واپس آ گیا۔ کافی سارے لوگوں سے بات کی، سب تیار، مگر بچوں کا سنتے ہی سب انکار کر جاتے۔ تنگ گلی آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنے والوں سے بات کی تو اندازہ ہوا کہ ان کو صرف جسم کی ضرورت تھی، اور وہ بات یہاں بچوں کی بھی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا، بچے نہیں چاہیے، سنت پوری کرنے ہیں، بچے نہیں پالنے کسی کے۔ میں نے دوسرے کی اولاد کو کیوں پالوں؟ میں دوسرے کی اولاد کو کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح سے گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، کافی مالدار بھی تھا ماشاءاللہ، ایک دن اس کی دکان پر بیٹھے بیٹھے خیال آیا۔ میں نے کہا، رضوان بھائی یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور بولا، میری طرف جھانکنے لگا اور بولا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ عبداللہ بھائی، دیکھ رہا ہوں آپ نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے، کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، رضوان یہ سنت ہے، آپ ماشاءاللہ سے اچھا کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو ضرور شادی کرنا چاہیے اور کسی عورت کا سہارا بننا چاہیے۔ تو اس کے انکار سے مجھے مایوسی ملی۔ خیر، چند دن بعد رضوان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مایوس لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، کوئی پریشانی دکھائی دے رہی ہے؟ کہنے لگے، دکان میں چوری ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، میری بیوی بھی جھگڑا کر کے میکے جا بیٹھی اور مسلسل طلاق کا مطالبہ کیے جا رہی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا کروں، اور اولاد بھی نہیں تھی۔ میں نے افسوس کیا اور تسلی دینے کے ساتھ کہہ دیا کہ رضوان، اس لیے آپ سے کہا تھا دوسری شادی کر لیں، آج دوسری بیوی ہوتی تو آپ پہلی چھوڑ کر نہ جاتی۔ اگر نہیں یقین تو دوسری شادی کر کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، دیکھیں اللہ کی قدرت، پہلی بیوی بھی واپس آ جائے گی اور خوشحالی بھی واپس آ جائے گی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد رضوان بھائی نے کچھ سوچا اور پوچھا، کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ معذور بچی کا ذکر میں کرنا بھول چکا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بات کریں جو میرے اللہ کو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو اس کی دکان پر ہی اسے بلا لیا، ملاقات کروائی، گھر کاروبار دیکھنے کے بعد ہاں کر دی۔ یوں قصہ مختصر ان کا نکاح ہو گیا۔ ریحانہ اپنے بچے لے کر رضوان کی زندگی میں خوشگوار جھونکے کی طرح شامل ہو گئی۔ رضوان بھائی نے ایک مکان جو کرائے پر دیا ہوا تھا خالی کروا کر ریحانہ اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ تب پہلی بیوی کو پتہ چلا تو وہ آندھی کی طرح گھر میں آئی اور آ کر گھر میں شور شرابہ شروع کر دیا۔ گھر خالی دیکھ کر رضوان کا بھائی کو کال کر کے بلایا اور میاں اور پہلی بیوی کی نوک جھوک ہوئی تو رضوان نے کہا، تم نے نہیں رہنا تو بے شک مت رہو، طلاق لینی ہے بے شک لے لیں، اگر یہاں رہنا ہے عزت سے رہو جیسے پہلے رہتی تھی، لیکن یہ نہ کہنا ریحانہ کو چھوڑ دوں، یہ ممکن نہیں۔ پہلی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ وہ میری کوئی بات سن نہیں رہا، تیر کمان سے نکل چکا ہے، تو وہ بھی خاموش ہو چکی تھی۔ اب رضوان بھائی کی زندگی میں بہاریں آ چکی تھی، ریحانہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے، بچے شہر کے بہترین اسکول میں داخل ہو گئے، لیکن رضوان بھائی ریحانہ کی آنکھوں میں اب بھی اداسی دیکھتے اور شک کر چکے، کوئی بات ضرور ہے جو وہ نہیں بتا رہی ہے، جو وہ مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہی ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا، اداسی کیوں نہ ہو، اس کی ایک بچی اس سے دور ہے۔ رضوان نے کہا، بچی؟ کون سی بچی؟ میں نے تو سب کچھ بتا دیا تھا۔ رضوان نے سب سن کر مجھ پہ ایک نظر ڈالی تو میں نے سر جھکا لیا۔ اس دن شام کو رضوان بھائی بیوی سے کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کر لو، آج ہمیں کہیں جانا ہے۔
آج ہم آپ کے بھائی کے گھر جا رہے ہیں، ضروری کام ہے۔ بیوی کا دل دھڑک اٹھا، پوچھا تو جواب ملا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ بھائی کے گھر تھے۔ وہاں رضوان نے ریحانہ کو کہا کہ معذور بیٹی کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اسے لگا شاید کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ اس کے اصرار پر اس نے اسے بتایا۔ رضوان نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو غلاظت سے لت پت بچی انتہائی کمزوری کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ رضوان بھائی اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ریحانہ بچی کے کپڑے بدلو، یہ ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ ریحانہ نے یہ سنا تو رضوان کے قدموں میں گر گئی۔ بھائی نے رضوان کو گلے لگا لیا، یوں وہ بچی رضوان اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ رضوان اور ریحانہ کی پہلی بیوی کی جان تھے۔ رضوان دن دگنی رات دگنی چکی کا رہا تھا۔ ایک دن رضوان اور اس کی بیگم نے میری دعوت کی تو ریحانہ بھابی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سر عبداللہ صاحب، کبھی زندگی میں رشتے کروانے کا کام مت چھوڑنا۔ میری رضوان سے شادی نہ ہوتی تو میں آج بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر چکی ہوتی۔ لوگوں کو بتاؤ عبداللہ بھائی، دوسری شادی وہ نعمت ہے جو شرطیہ خوشیاں دیتی ہے، خوشحالی لاتی ہے۔ میری جیسی لاکھوں ہیں جو دکھوں بھری زندگی گزار رہی ہیں، ان کو خوشیاں دینی چاہیے۔ کاش یہ نعمت معاشرے میں عام ہو جائے۔ یہ واقعہ فرضی نہیں، حقیقی واقعہ ہے۔ پھر کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر بچے نہیں پالنا چاہتے، جو دوسری شادی کے مزے تو لینا چاہتے ہیں مگر کسی کے سر دستے شفقت نہیں رکھنا چاہتے۔ کیا ہے یہ سنت؟ کہاں لے کے جائے وہ عورت جو ان بچوں کا قتل کر دے یا کسی دریا میں پھینک دے؟ کیا کرے زندگی موت کا علم تو کب کس کو موت اپنے شکنجے میں لے لے؟ پھر کیا کرو گے جو لوگ دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں؟ ہزار وجوہات دکھاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں شادی کم عمر لڑکی سے ہی کی جائے، یا پھر یہ دیکھ کر دوسری شادی کی جائے کہ پہلی بیوی نے میری زندگی خراب کر دی، یا پہلی بیوی سے تو اولاد ہی نہیں ہوتی ہے اور دوسری سے بھی اولاد نہیں ہوگی۔ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بچوں والی سے کرو۔ پہلی بیوی کو بھی کہنے کے قابل ہوگے کہ سہارا دینے کی حد شادی کی ہے۔ بے سہارا بچوں کو باپ کا سہارا دو، یہ مت کہو کہ کسی کے بچے نہیں پال سکتا۔ کیا تم پالتے ہو بچوں کو؟ ارے پالنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وقت سے جب اللہ تمہیں خود دکھائے کہ دیکھو ان کو پالتا کون ہے، تم یا میں۔ بنے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی بہت پیاری کہانی کے ساتھ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔